ناظرین، آج کے دور میں اگر ہم اسلامک ممالک کے سب سے مشہور اور عظیم لیڈرز کی بات کریں تو یقیناً آپ کے بھی ذہن میں طیب اردگان کا نام ضرور آئے گا۔ طیب اردگان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں نہ صرف ترکی کی عوام بلکہ کئی مسلم ممالک کے لوگ پسند کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں نہ صرف ملک کی سطح پر بلکہ غیر ملکی سطح پر بھی بات کرتے ہیں۔ ترکی کی عوام ان سے بے حد محبت کرتی ہے اور عوام کی بے حد محبت ہی کی وجہ سے یہ ترکی کے صدر مسلسل بنتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ 28 مئی 2023 کو ہونے والے الیکشن میں بھی وہ کامیاب رہے اور ایک بار پھر وہ ترکی کے صدر منتخب ہو گئے۔ ناظرین، طیب اردگان کی پیدائش 26 فروری 1944 میں استنبول کے شہر میں ہوئی۔ بنیادی طور پر ان کے خاندان کا تعلق ترکی کے شہر ریزا سے تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے طیب اردگان بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مدرسہ قاسم پاشا سے حاصل کی اور 1965 میں وہاں سے فارغ ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد وہ استنبول امام خطیب ہائی اسکول میں ماہرین سے تعلیم حاصل کرتے رہے اور آخرکار انہوں نے 1973 میں میٹرک پاس کر لیا۔ ناظرین، اس دوران طیب اردگان کو فٹ بال کا شوق پیدا ہوا۔ فٹ بال کے سلسلے میں وہ ترکی کے کئی کلبز میں کھیلتے رہے۔ بہرحال انہوں نے مرمرہ یونیورسٹی کے کامرس اور اکنامکس کے شعبے میں داخلہ لیا اور 1981 میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو طیب اردگان اپنی ابتدائی جوانی سے ہی مضبوط اجتماعی اور سیاسی زندگی کی جدوجہد کی وجہ سے مشہور تھے اور انہوں نے 1969 سے لے کر 1982 تک یعنی 14 سال کے درمیانی حصے میں اپنی ٹیم کے ساتھ اجتماعی کام کیا۔ فٹ بال ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہوں نے کئی چیزیں سیکھی، مثال کے طور پر ڈسپلن۔ ابھی وہ جوان ہی تھے کہ ان کی توجہ سیاست کی طرف بڑھی۔ دراصل بچپن ہی سے وہ اپنے ملک و ملت کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال انہوں نے اس کے لیے اپنی سیاسی زندگی میں اپنے قدم جمائے، چنانچہ بڑے دھوم دھام اور متحرک صورت میں سیاسی زندگی میں داخل ہوئے اور 1983 میں رفع پارٹی کے ساتھ بڑی طاقت کے ہمراہ میدان میں اترے اور 1984 میں استنبول کے ضلع کے صدر بھی بن گئے۔ ناظرین، ان کی مسلسل محنت اور کاوشوں کی وجہ سے انہیں 1984 میں رفع پارٹی کی مرکزی قرارداد کمیٹی کا رکن منتخب کیا گیا۔ اس عرصے میں طیب اردگان نے بڑے پیمانے پر کوششیں کی، خصوصاً جوانوں اور عورتوں کو سیاست کی طرف راغب کیا۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ ان کے اقدامات کی وجہ سے نئی تنظیم یعنی رفع پارٹی نے واضح برتری حاصل کی اور اس پارٹی نے 1989 میں ضلع میں ہونے والے بلدیاتی انتخاب میں بڑی کامیابی حاصل کی اور طیب اردگان ہی کی وجہ سے یہ پارٹی ملکی سیاست میں قابل تقلید سمجھے جانے لگی۔ اس کے بعد 27 مارچ 1994 میں لوکل الیکشن ہوئے تو طیب اردگان یہ الیکشن جیت کر ترکی کے سب سے بڑی شہر استنبول کے گورنر منتخب ہوئے۔ ناظرین، آج دیکھا جائے تو استنبول کا شمار دنیا کے مشہور ترین شہروں میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت استنبول کا شمار دنیا کے ان شہروں میں ہوتا تھا جہاں نہ امن سکون تھا اور نہ ہی ترقی تھی۔ اس شہر میں جہاں پانی کی قلت تھی وہاں کوڑا کرکٹ اور کچرے کا مسئلہ تھا، لیکن طیب اردگان نے ان جیسے بہت بڑے مسائل کو حل کرنے کا ایسا حل نکالا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر کا شمار دنیا کے خوبصورت شہروں میں ہونے لگا۔ اس کے بعد 1994 سے 1998 تک وہ اس شہر کے میئر رہے۔ ناظرین، ان سالوں میں طیب اردگان بڑے جلسے جلوس کیا کرتے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا ایک جلسہ ان کے لیے قیادت کا باعث بنے گا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ 1977 میں طیب اردگان ترکی کے سیرت نامی شہر میں جلسہ عام کر رہے تھے۔ خطاب کے دوران انہوں نے ایک شعری مصرع پڑھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ گنبد ہماری جنگی ٹوپیاں ہیں، مسجدیں ہماری فوجی چھاونیاں ہیں، صالح مسلمان ہماری سپاہی ہیں، کوئی دنیا میں طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمے کے بعد ترکی ایک سیکولر ملک بن گیا تھا۔ اب اس ملک میں ان کو ایسے الفاظ کرنا مہنگا پڑ گئے۔ اس جلسے عام کے بعد محض اس شعری مصرع کی وجہ سے انہیں 12 دسمبر 1997 کو جیل جانا پڑا، جس کے نتیجے میں انہیں ترکی کے بڑے شہر استنبول کی گورنری سے بھی معزول ہونا پڑا۔ اس کے بعد 2001 میں عبداللہ گل کے اتحاد میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی، اسے AKP بھی کہا جاتا ہے، لیکن شہر کے جلسے عام کے مقدمے کی وجہ سے طیب اردگان نومبر 2000 کے انتخاب میں امیدوار نہ بن سکے، کیونکہ اس کی اہلیت کے بارے میں اسی مقدمے کی روشنی میں عدالتی حکم آیا تھا اور پھر جب اس معاملے میں قانونی ترمیم ہوئی تو انتخابی رکاوٹیں دور ہوئی۔ جس کے بعد 9 مارچ 2003 کو طیب اردگان نے اسی شہر جہاں انہوں نے جلسہ کیا تھا ایک پارلیمانی امیدوار کے لیے انتخاب لڑا تو تقریباً 85% ووٹ حاصل کیا اور 2003 کے الیکشن میں وہ وزیر اعظم بنائے گئے۔ ناظرین، 2014 میں ترکی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدارتی انتخاب ہوئے۔ اس سے پہلے پارلیمانی افراد کو یہ حق تھا کہ وہ ملک کے صدر کا انتخاب کریں، لیکن طیب اردگان نے اس سے پہلے ترکی کے صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کی اور اگست 2014 کو ترکی کی قوم نے اپنے ووٹوں سے پہلی مرتبہ طیب اردگان کو جمہوریہ ترکی کا صدر منتخب کر دیا۔
اور اس کے بعد 16 اپریل 2017 کو ترکی کی تاریخ ریفرنڈم انتخاب میں طیب اردگان نے تقریباً 51% ووٹ حاصل کیے اور اپنی زندگی کی ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی۔ ناظرین، طیب اردگان کی محنت اور اقدامات کی وجہ سے ترکی نے اپنی کامیابی کی سیڑھیاں طے کرنا شروع کر دی، اور اس کے بعد جب 28 مئی 2023 کو صدارتی انتخاب ہوئے تو ایک بار پھر ترکی کی عوام نے طیب اردگان کا ساتھ دیا اور یوں وہ 2014 سے لے کر آج تک ترکی کے صدر بنے رہے۔ ناظرین، طیب اردگان کو اپنے کاموں کی وجہ سے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ کئی ممالک میں بہت سے ایوارڈز بھی ملے، جیسے کہ 2004 میں جنوبی کوریا کے کیپٹل سیول اور 2009 میں ایران کے کیپٹل طہران نے طیب اردگان کو عزیز شہر سے بھی نوازا۔ اس کے علاوہ 2009 کو جب وہ پاکستان آئے تو انہیں پاکستان کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز یعنی نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔